سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی اسکرینوں سے غائب رہا، حالانکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنی پذیرائی دی، جو بھی ہماری چھوٹی سی کمیونٹی ہے، بہرحال ایک صحت مند کمیونٹی ہے جس کے اندر کتابوں پہ باتیں کی جاتی ہیں، علم کی باتیں کی جاتی ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کی انپٹ ملتی ہے، اور میں جو بھی ویڈیو جاری کرتا ہوں اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے۔ ابھی تک مجھے کسی نے کوئی نیگیٹو کامنٹ تک نہیں دیا، تو اس حوالے سے بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک طویل عرصے کے لیے اسکرین سے غائب رہا۔ اس کی وجوہات کچھ ذاتی نوعیت کی تھیں، کچھ کام کی مصروفیت تھی، کچھ اور پروجیکٹ تھے جو میں نے کھول رکھے تھے اور میں وقت نہیں نکال پا رہا تھا، اور ایک تو شاید آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جن کی مشاہدے کی قوت ذرا زیادہ ہے وہ ابھی بھانپ بھی گئے ہوں گے کہ میں کچھ اپنی صحت پہ دھیان دے رہا تھا اور کچھ ویٹ لاس میں مصروف تھا، تو اس کے باعث اور چند اور مصروفیات کے باعث میں کیمرہ سے آپ لوگوں کی اسکرین سے کافی عرصہ میں غائب رہا، لیکن اب امید کرتا ہوں کہ میں شدت کے ساتھ اپنے چینل کو دوبارہ سے زندہ کروں گا اور اس پہ میں نیا کنٹینٹ یا مواد لے کے آؤں گا۔ مواد کا ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کاش پاکستان کے اندر اردو رائج ہوتی، تو اگر اردو ہوتی جس طرح ایران کے اندر فارسی ہے یا عرب کے اندر عربین ہے، تو ہمارے ہاں بھی یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کانٹینٹ یا انٹرنیٹ آن لائن کانٹینٹ کے لیے مواد کا لفظ استعمال ہوتا، اور پھر شاید ہم جیسے لوگ جو کانٹینٹ کریئٹر ہیں وہ مواد کار کے نام سے جانے جاتے یا اسی طرح کا کوئی دوسرا نام ہوتا۔ اگر کوئی بہتر نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کانٹینٹ کریئٹر کے لیے اردو میں تو پلیز وہ بھی کمنٹ کر دیجئے۔ یہ ایک اچھی بحث چل سکتی ہے اس پہ کہ کانٹینٹ کریئٹر کے لیے اردو میں کون سا لفظ اچھا رہے گا۔ اچھا، یہ تو چلیں خیر ایک بائی دا وے باتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب میں زیادہ زیادہ ریگولر ہوں گا اپنی ویڈیوز میں، اور آج سے ابھی سے اس ویڈیو سے میں ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں جو بڑے لوگ ہیں جو میں کتابیں پڑھتا ہوں یا آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو بڑے لوگوں کی کہاوتیں ہیں یا ان کا جو لائف لیسنز ہیں وہ ایک یا دو لائن کے اندر جو انہوں نے سم اپ کیا ہے اپنے لائف لیسنز کو، ان کو ہم لوگ شیئر کریں گے۔ اور اس سیریز کا نام جو ہے وہ میرے نزدیک میں جو سوچ رہا ہوں وہ ہے وائز مین اسپوک، یا جو بھی یعنی اسی طرح کا کوئی میرے ذہن میں چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہے اس سیریز کے لیے تو کائنڈلی آپ لوگ شیئر کریں میرے ساتھ، اور اس پلے لسٹ کا، اس سیریز کا وہی نام رکھیں گے جو سب سے زیادہ مقبول ہوگا اور پسند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج کی اس سیریز کی جو پہلی کوٹ ہے یا جو پہلی بات ہے وہ میں آپ تک لے کے آ رہا ہوں مولانا وحید الدین صاحب کی، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور شاید ماضی میں اپنے چینل پہ ان کا کچھ ذکر کر چکا ہوں۔ میرے گمان میں شاید میں نے ایک دفعہ ان کے ادارے سے ایک مفت قرآن پاک حاصل کیا تھا، اس پہ شاید ویڈیو بنائی تھی، تو اس حوالے سے شاید آپ لوگ ان کو جانتے ہوں۔ ویسے بھی خیر وہ کافی مقبول شخصیت ہیں، اکثر اہل علم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، جو کہ ایک ادب کی دنیا کے لیے، فکر کی دنیا کے لیے اور فلسفے کی دنیا کے لیے ایک انتہائی غم کا دن تھا اور غم کا واقعہ تھا۔ خیر وہ تو چلے گئے، لیکن ان کی جو ساری زندگی کی محنت ہے وہ کتابوں کی شکل میں، وہ ان کی ویڈیوز کی شکل میں آج بھی موجود ہے، جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو آج یا کل میرے نظر سے ایک پوسٹ گزری ان کے آفیشیل فیس بک چینل سے، جس میں بڑی خوبصورت بات کر گئے ہیں وہ۔ ان کا کہنا ہے کہ جو
پرابلمس ہیں یا مشکلات ہیں یہ زندگی ہر انسان کی زندگی میں اس کو درپیش ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کے جواب میں انسان کے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، اور یہی جو دو رویے ہیں یہ تفریق کرتے ہیں زندگی میں کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کو۔ تو وہ جو رویے ہیں وہ مولانا وحید صاحب کہتے ہیں کہ ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل کا جو باعث ہے وہ یا اس کی جو ریزنز ہیں یا اس کے پیچھے جو اس کے مضمرات ہیں، آپ وہ کسی ایکسٹرنل فیکٹر، کسی بیرونی طاقت کے اوپر جو ہے ان کو سمجھ لیں کہ ان کی باعث یہ آپ کی زندگی میں مشکل آئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جی میرا پیپر اچھا نہیں ہوا کہ ٹیچر نے پیپر مشکل بنایا تھا، یا میں اچھا کھلاڑی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کھیلنے کا موقع نہیں دیتا، یا میں خوش قسمت نہیں ہوں اس لیے مجھے یہ اس کام میں کامیابی نہیں ملی، یا دیگر اس طرح کے جو بہانے انسان بناتا ہے اپنے ناکامی اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں پہ، یا اور کسی ایکسٹرنل فیکٹر پہ، یا سرکار پہ۔ ایک عام رویہ ہے ہمارے یہاں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے معاشرے میں تو ہم سرکار کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ تو ایک رویہ تو یہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ ناکام لوگوں کا رویہ ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ مولانا وحید صاحب ایک اور تصور لے کے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب انسان صرف وہ ہے جو ان پرابلمز کو اس طرح لے کہ جیسے وہ قدرت کا ایک نہ جدا ہونے والا اس کا اصول ہے، یا انگریزی میں اگر کہیں تو پرابلمز آر انٹیگرل ٹو نیچر۔ تو اگر آپ اس کو قدرت کا حصہ مانیں گے اور اس کو ایک قدرتی شے مانیں گے، جس طرح دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اب رات میں آپ رات والے کام کرتے ہیں، رات کی صورتحال ہو تو آپ رات والے کام کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور دن ہوتا ہے تو آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو آپ کو جیسی صورتحال پیش ہوتی ہے آپ کا اس کے مقابلے میں جو لائے عمل ہوتا ہے وہ اس صورتحال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مولانا وحید صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرابلمز کو اگر نیچرل چیلنجز سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں جو رویہ آپ کے اندر آئے گا ان کو ٹیکل کرنے کا، ان سے مقابلہ کرنے کا، وہ کامیاب کامیاب بنائے گا آپ، یا کامیاب لوگوں کا رویہ جو ہے وہ یہ پرابلمز کی طرف چیلنج کا ہوتا ہے، وہ ایز چیلنج لیتے ہیں کسی بھی پرابلم کو۔ تو اس بات کو سم اپ کریں اگر تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو بھی پرابلمز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ان کا الزام کسی اور پہ، کسی بیرونی طاقت پہ تھوپنے کی بجائے ہم اس کو ایک قدرت کا چیلنج لیں، اور پھر ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہے بروئے کار لائیں اس چیلنج کو، اس مشکل کو اوورکم کرنے کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو رہے گی، اور آپ اپنے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں آپ کے اور آپ کے جو ہدف یا گول ہے اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں آپ ان کو بخوبی حل کر سکیں گے، اور ان کا حل تلاش کر کے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور آخر کار آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو آج کا جو یہ ایک سبق تھا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اچھے سے بیان کر پایا ہوں۔ اس بات کا تو مجھے ادراک ہے کہ میری جو قوت بیان ہے وہ اتنی فصیح نہیں ہے، کچھ رکاوٹ آتی ہے، میں اپنے خیالات کو بیان کرنے میں تھوڑی دقت محسوس کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس خامی کے باوجود میرا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو آج کا سبق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ بھی، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ اور اس سیریز کے نام کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ اس کا کوئی نام سجیسٹ کریں کہ جس میں ہم ادب کے، تاریخ کے، فلسفے کے، مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے لائف لیسنز شیئر کیا کریں گے اس سیریز میں۔ تو اس سیریز کا نام کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے مجھے انتظار رہے گا۔
اور اس کے علاوہ جو ایک کہہ لیں بائی دا وے ایک ہم نے بات آغاز میں کی تھی کہ کنٹینٹ کریٹر کے لیے اردو میں کیا لفظ ہونا چاہیے، کیا ترکیب ہونی چاہیے. اگر کل کلاں ہمارے ملک میں اردو رائج ہو جاتی ہے تو کنٹینٹ کریٹر کے لیے کیا پیشے کا نام ہوگا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.